بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نجار میں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ملحان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنی ماں کی بات کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں بڑی سیانی تھی۔ ماں کا سمجھدار ہونا اولاد کو سنوار دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے، تو میری والدہ تھی اور میں تھا۔ آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، یا رسول اللہ، انصار مدینہ کے ہر گھر نے آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کی ہے۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، خامد بھی میرا چلا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ ایک بیٹا میرے پاس ہے، انس، میں یہی آپ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ آج کے بعد یہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خادم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر گئی۔ 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ 10 سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر خدمت کی اور 21 سال میری عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر بلا ضرورت لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ اپنا گھر، مسجد ضرورت کی جگہ، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو ہم میں سے جو خدمت ہوتی ہم کرتے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، چاشت کا وقت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کتنی سمجھدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بچہ ہے، نوکر ہے، اس کے لیے دعا فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موج میں تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، انس، کیا دعا مانگوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لمبی عمر چاہیے، بہت پیسے چاہیے، بہت اولاد چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں، اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت تو میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، آخر عمر تک بالکل سیدھا تھے۔ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں جو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، وہ 90 کے لگ بھگ ہیں اور 200 موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقریباً 200 موجود تھے۔ اللہ نے اتنی رونق لگائی، کہتے ہیں کہ اپنے مال کے بارے میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے۔ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے، تیسری دعا یعنی جنت میں داخلے کی دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چند مہمان آئے۔ بعد ضیافت دسترخواں زرد فام ہو گیا۔
دسترخوان میں شوربہ لگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار ہونے لگا لیکن اس کو جب تندور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہو گیا تھا۔ مہمانوں نے کہا یہ دسترخوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بجائے جلنے کے اور صاف ستھرا ہو گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی جو سلطنت امویہ کے مشرقی ممالک کا گورنر تھا اور ظلم و جور میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، جب وہ بصرہ آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نہایت سخت تنبیہ کی اور لوگوں میں ذلیل کرنے کی خاطر گردن میں مہر لگوا دی۔ حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، چنانچہ ان کو دیکھ کر کہا انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا چال بازی ہے؟ کبھی مختار کا ساتھ دیتے ہو کبھی ابن اشعث کا، میں نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تحمل سے کام لے کر پوچھا اللہ امیر کو صلاحیت دے، کس کے لیے سزا تجویز کی ہوئی ہے؟ حجاج نے کہا تمہارے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں حجاج کی شکایت لکھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصے سے بے تاب ہو گیا اور حجاج کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فوراً ان کے مکان پر جا کر معافی مانگو ورنہ تمہارے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جائے گا۔ حجاج درباریوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی درخواست منظور کی اور دمشق ایک خط روانہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت کی اے ثابت یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال لے لو، جب میں فوت ہو جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق وہ بال آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور آپ کو اس حال میں دفن کیا گیا کہ بال مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے نیچے تھا۔ وقت وصال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر شریف 103 برس کی تھی۔ بصرہ میں سوائے ان کے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموماً عالم اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل و عیال، تلامذہ اور احباب خاص کے بے شمار تعداد موجود تھی۔ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف بنی جو زیارت گاہ خلائق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔